بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانولے رنگ کے لوگ چہرے پر گائے کا دودھ میں ملائی ملا کر لگاؤ، رنگ چمک جائے گا۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس درمیانہ ٹھنڈا پانی پی لینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال صاف کرنا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کوٹ کر گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں 1 انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کریں۔ ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کمر کی درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں راحت ملے گی۔ آٹا گوندتے وقت اگر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں تو روٹیاں تازہ اور نرم رہتی ہیں۔ سردی میں مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینے سے دل کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لہسن کی چٹنی کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ایسیڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ آملہ بھون کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لوکی کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی اپنے والدین کو چیز دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا اور جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے اور شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ صبح و نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ پیشاب کی تکالیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس ہاتھ میں رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ اگر گنجا پن آنے لگے تو گیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ آلو کی چپس کھانے والے بندے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو مردانہ طاقت عزیز ہے تو چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ سحری میں وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً گرم چائے پی لیتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ اس سے پیٹ میں خطرناک قسم کی تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے، اور اس طرح سے انسان کے معدے میں بہت مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی قسم کا پھل کھانے کے بعد بھی دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے خطرناک کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، اور یہ کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کے بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر تو معدے میں زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی دہی کا استعمال پھلوں کے ساتھ اور چائے کے ساتھ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح و شام چٹائیں، انشاءاللہ زکام کا آرام آ جائے گا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیں اور سو جائیں۔ ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے وہ دار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہار منہ کھائے، پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لونگ، سونف اور بھنے ہوئے چنے کے 3 دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں، زندگی میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ وہ عورت
کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ سب بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں آپ کے گھر آپ کے حالات اور ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کا راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر ایک بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نگل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ امیر کو برا سمجھتا ہے۔ غریب دماغ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا۔ امیر دماغ لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈینگی کا مریض 1 دن میں صحت یاب ہو سکتا ہے۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے کے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے انعامات عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پانی پی لیں۔ صرف چند دنوں میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس کے گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اس سے 40 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھا کریں۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسے کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے اور بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جسم میں نیا خون بنے گا اور آپ کے گال بھی گلابی ہو جائیں گے۔ جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑھوں سے خون نکلتا ہو، وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنائیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سونف کو دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ تیز تیز چلنے سے بدن کے جلد کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی اور زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ اگر معدے کے گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ انار کا رس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اسبغول چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتیں، اور جو زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ میٹھا کم کھائیں۔ اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔
مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹتے نہیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل، اس کا شربت آپ پئیں اور اس پھل کا نام ہے تربوز۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو اور قد چھوٹا ہو وہ عورت ضدی ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کر لیں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوگی۔ ناظرین، آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتے ہیں۔ کھیرے کا بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔